عید کی نماز عیدگاہ پر 8:10 پر ادا کی جائے گی. 7:30 بجے بیان شروع ہوگا اور جماعت 8:10 پر کھڑی کر دی جائے گی. عبادت کی توفیق اور اپنی بندگی ہم سے کروائی. یہ توفیق ہے، یہ بندگی کا کروانا یہ اللہ کی بڑی نعمت ہے. تیرے سامنے سجدہ ریز ہونا یہ میرا کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تو نے اپنے سامنے مجھے سجدہ کروا دیا. کمال تو عبادت کرنا میرا کوئی کمال نہیں. کمال تو یہ ہے کہ تو نے اپنی عبادت کے لیے مجھے قبول کر لیا. رب کی نعمت یہ ہے کہ میں نے تجھے قبول کیا، تیرا کوئی کمال نہیں. دن بھر روزہ رکھا، بھوکا پیاسا رہا، پانی بھی موجود ہے، کھانا بھی موجود ہے، خواہش بھی ہے، رغبت بھی ہے. بندے کو حکم دیا کہ میرے بندے تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، تو نے روزہ میرے لیے رکھا ہے، یہ عبادت میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں دوں گا. تو بندے نے تنہائی میں اکیلے میں رہ کر، بند کمرے میں رہ کر، پانی کی خواہش ہونے کے باوجود، پانی کے موجود ہونے کے باوجود اپنے آپ کو پیاسا رکھنا گوارا کیا تاکہ یہ عبادت میرے اللہ کی ہے، اللہ کے لیے ہو. اس کا بدلہ میں اللہ سے دوں. اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ یہ عبادت جو میں نے کروائی ہے میرے بندوں، اس کا بدلہ بھی میں دوں گا، اس کا انعام بھی دوں گا. آپ کو معلوم ہوگا رمضان المبارک کا مہینہ اور اس کے روزے، اس کا فلسفہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے اندر اللہ پاک نے روزے کی فرضیت کو بتلا کر اس کے فلسفے کو بھی بتلایا. یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. کہ میرے بندو ہم نے تم پر روزے فرض کیے ہیں جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض کیے گئے. کیا مقصد ہے یہ روزے رکھوانے کا، بھوکا پیاسا رکھنے کا، خواہشات اور رغبت کے قربان کرنے کا، ارمانوں کے گلا گھونٹنے کا؟ جی کیا مقصد ہے؟ لعلکم تتقون، لعلکم تتقون، کہ شاید تم متقی بن جاؤ، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. یہ فلسفہ ہے رمضان مبارک کے مہینوں کے روزوں. یہی نہیں بلکہ آج کے دن عید الفطر کے دن عید الفطر کا بھی فلسفہ ہے. عید الفطر کا بھی فلسفہ کیا ہے؟ میں نے ابھی آپ کے سامنے شروع میں آیت پڑھی. اس آیت شریفہ کے اندر اللہ رب العزت نے آج کے دن عید الفطر کی جو ہے فلسفے کو بھی بیان کیا کہ رمضان کے روزوں کا فلسفہ اتقوا اللہ، کہ تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، متقی بن جائے. لعلکم تتقون، شاید کہ تم پرہیزگار بن جاؤ. آیت شریفہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید اللہ بکم العسر، کہ اللہ تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا. یہ رمضان کے روزے رکھائے، یہ بھوکا پیاسا رکھایا،
یہ خواہشات کو قربان کروایا، پانی کے رہنے کے باوجود تم کو پیاسا رکھا، کھانے کے موجود رہنے کے باوجود تم کو بھوکا رکھا۔ اللہ کہہ رہے یرید اللہ بکم الیسر، ہمارا مقصد تم کو تنگی میں ڈالنا نہیں ہے، مصیبت پریشانی میں ڈالنا نہیں ہے، حالات میں گھرانا نہیں ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ ارادہ نہیں کرتا تم کو تنگی میں ڈالنے، بلکہ ولا یرید بکم العسر، اللہ چاہتا ہے تمہارے ساتھ بھلائی کا، اللہ تمہارے ساتھ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے، چاہتا ہے کہ تم بھلائی حاصل کر لو، چاہتا ہے کہ تم کامیاب ہو جاؤ، بھلائی حاصل کرو۔ کیسے بھلائی حاصل کرو؟ یہ روزے رکھوا کر، یہ بھوکا پیاسا رکھ کر۔ کیوں رکھا؟ تاکہ دیکھوں میں میرا بندہ میرے لیے چھوڑتا کہ نہیں چھوڑتا، میرے لیے اپنی بھوک کو برداشت کرتا قربان کرتا کہ نہیں کرتا، میرے لیے اپنی پیاس کو قربان کرتا کہ نہیں کرتا۔ یرید اللہ بکم الیسر، کہ اللہ تنگی میں ڈالنا نہیں چاہتا، بلکہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم کے پورا کرنے کے لیے اپنی پیاس کو برداشت کرتا، قربان کرتا کہ نہیں کرتا، اپنی بھوک کو قربان کرتا کہ نہیں کرتا، یہ دیکھنا ہے۔ اور دیکھ کر چاہتا کیا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرے حکم کو پورا کر دے تاکہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ کروں، تاکہ میں اس کے ساتھ بھلائی کا معاملہ، تو یہ بھلائی اللہ چاہتے ہیں۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، ہے نا، وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ چند انگلی پہ گنتے، یہ چند ایام، یہ چند دن، یہ چند گھڑیاں، یہ چند لمحے جو گنتی کے ہیں، 1 سے لے کر 29 تک، 28 تک، 30 تک، یہ گنتی کے دن پورے کر لو۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، یہ دن گنتی کے پورے کر لو۔ جب دن پورے ہو جائیں، رمضان مبارک کے روزے مکمل کر لو، 29 کا چاند دکھ گیا، 30 کی عید آ گئی، اب اللہ کہہ رہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، جب تم عدت کے ایام پورے کر لو، وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، یہ کہہ رہے اللہ کیا کہہ رہے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، کہ پھر تم کیا کرو؟ اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو۔ کیسے بیان کرو؟ علی ما ہداکم، علی ما ہداکم، اس ہدایت کے ذریعے جو اللہ نے تم کو دی ہے۔ کیا دی ہدایت اللہ نے؟ کیا دی ہدایت؟ اپنے حکموں کے پورا کرنے کی توفیق دی، رمضان میں راتوں کی نیند قربان کر کر تم کو اپنے سامنے کھڑا ہونے کی توفیق دی، اپنی میٹھی نیند کو قربان کر کر تہجد میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے کی توفیق دی۔ علامہ حضرت یہ ہدایت ہے۔ شدت بھوک میں، شدت پیاس میں تم کو بھوک پیاسا رہنے کی اور بھوکا رہنے کی توفیق دی، اور عبادت خیر اور عبادت نافلہ کے کرنے کی توفیق دی، اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے کی توفیق دی، اپنے گھر جو ہے کاروبار سے، دنیا داری سے، شیطانیت کے اڈوں سے نکال کر اپنے سامنے لا کے سجدہ بسجود کروایا، یہ توفیق دی۔ علامہ حضرت یہ ہدایت، اس ہدایت کے لیے وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ، اللہ کی بڑائی کرو اس بنیاد پر۔ یہ نہیں خوش عید کا دن آ گیا، خوشیاں منا لو، نئے کپڑے بن گئے، اچھے اچھے کھانے پک گئے، دور دراز سے دوست احباب ملنے جلنے والے آ گئے، تو بولے خوشی کا دن ہے؟ نہیں، اللہ نے قرآن پاک میں خوشی کا دن اس کو نہیں بولا، یہ خوشی نہیں ہے۔ خوشی یہ ہے کہ جس وقت میرے رب نے مجھے پیاسا رہنے کا حکم دیا، الحمدللہ میں پورا مہینہ اللہ کے حکموں پر پیاسا رہا، میں پورا مہینہ اللہ کے حکموں پر بھوکا رہا۔ یہ ہے خوشی اس بات کی کہ اللہ نے آج میرا افطار کرا دیا۔
عید کو اور خوشی بنا دیا. اور خوشی میں اللہ معاف فرمائے میرے دوستوں بزرگوں، عید کی خوشی کے موقع پر عید کی خوشی کو ہم نے اور بنا دیا. عید کی خوشی اور منتقل کر دی. ملنے جلنے پر، کھانے پینے پر، جو ہے اپنے کاروبار کو بند کر موج مستی کرنے پر ہم نے اس کو خوشی بنا دی. افسوس، خوشی اس کو بنا دی. اور اللہ معاف فرمائے میرے عزیزوں، عید کی خوشی کے موقع پر یہ خوشی کس لیے تھی بھائی؟ یہ خوشی کس لیے تھی؟ لعلکم تتقون، تم کو پورے روزے رکھوا کر اللہ نے پرہیزگار بنا دیا، متقی بنا دیا. یہ خوشی تھی، یہ خوشی تھی کہ میں اللہ کا فرما بردار بن گیا کہ جی پورا مہینہ میں نے عبادت کی، پورا مہینہ نمازیں پڑھی، پورا مہینہ روزے رکھا، پورا مہینہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا رہا، پورا مہینہ 24 گھنٹے اللہ کا ذکر کرتا رہا، پورا مہینہ میرے دماغ میں، میرے دھیان میں اللہ ہر وقت موجود رہے. تنہائی میں تھا تب بھی میرے دماغ میں اللہ ہے کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. جب میں مجمع میں تھا تو تب بھی میرے دماغ میں تھا کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. لعلکم تتقون، یہ روزوں کے رکھنے کی وجہ سے تم کو متقی بنا دیا. یہ خوشی ہے، یہ خوشی ہے، یہ ہے عید، یہ ہے. لیکن افسوس ہم مسلمانوں پر کہ ہم نے عید کو جو ہے ملنے جھلنے پہ منحصر کر دیا، جو ہے فضول بکواس اور جو ہے کھٹے اڑانے پر موقوف کر دیا. کاروبار کو بند کر کے موج اور مستی کرنے کو خوشی سمجھتے. جبکہ قرآن آپ اٹھا کر دیکھو، قرآن نے خوشی اس کو نہیں کہا. عید کی خوشی یہ نہیں ہے. میں نے ابھی آگے اور بیان کرا آیت کی تفصیل. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، کہ اللہ کی تکبیر بیان کرو، اللہ کی بڑائی بیان کرو، اس کی باتیں بیان کرو. یہ تکبیر جو چلتے ہوئے پڑھ کر آئے نا ہم، یہ کیا ہے؟ اللہ کی بڑائی ہے اس بنیاد پر کہ میرے رب نے جو مجھے ایک مہینہ اپنے حکموں کے پورا کرنے کا حکم دیا تھا، الحمدللہ میں وہ پورا کر چکا ہوں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر للہ. یہ ہے بڑائی. اس لیے خوش ہوں میں، اس لیے خوش ہوں میں، اس لیے خوشی خوشی جا رہا ہوں انعام لینے کے لیے. اس لیے خوشی خوشی میدانوں سے نکل کر، گھروں سے نکل کر، گلی کوچوں سے، چوراہوں اور شاعرائے عام سے چل رہا ہوں اللہ کی بڑائی کرتے ہوئے. اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے رب کا حکم میں نے پورا کر دیا. وہ خوشی ہے. اب اس خوشی کے اظہار کے لیے عیدگاہ میں جمع ہونا ہے. جب عیدگاہ میں ہم اللہ کے سامنے اپنی خوشی کا اظہار کریں گے کہ اے میرے رب ہم بڑے خوش ہیں، ہم سارے مسلمان خوش ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تو نے جو حکم دیا تھا الحمدللہ وہ ہم نے حکم پورا کر لیا. اب خوش ہے تو اللہ کہتے ہیں، اللہ نے حدیث میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے فرشتوں سے پوچھتے ہیں، میرے بندو، اے میرے فرشتوں بتاؤ یہ جو میرے بندے میدان کے اندر جمع ہوئے ہیں، یہ جو میدان میں جمع ہوئے ہیں، یہ خوشی خوشی میری بڑائی کرتے ہوئے اپنے گھروں سے نکل کر میری عیدگاہ پر آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ روایت میں آتا ہے اللہ فرشتوں سے جو سوال کر رہے ہیں نا، وہ سوال کی وجہ ہے، سوال کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی بڑائی کو، اپنے بندوں کی عزت کو فرشتوں کے سامنے اجاگر کرنا چاہتے ہیں. ان کے اس سوال کی وجہ سے جو انہوں نے روز اول میں کیا تھا حضرت آدم کی پیدائش کے وقت. کیا سوال کیا تھا؟ انی جاعل آپ نے خلیفہ بندہ نے کہا تو فرشتے کہہ رہے قالوا اتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح. بڑھوتری کو اور ان کی عزت کو ثابت کرنے کے لیے فرشتوں سے پوچھ رہے اب بتاؤ نا یہ کیوں جمع ہوئی ہے، یہ سب کیا وجہ ہے؟ سوال کر رہے. پھر اللہ کہتے ہیں اے میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلا ہو اس مزدور کا جو اپنا کام پورا کر چکا ہو، پورا کر چکا ہو. تو فرشتے کہتے ہیں اے باری اللہ ان کا بدلہ تو یہ ہے اس مزدور کا کہ جو مزدور اپنا کام پورا کر چکا ہو تو اس کو پورا بدلہ دے دیا جائے. اللہ علیہ وحدہ کو کہ اللہ نے جو ہدایت کی ہے اس کا بدلہ ہے. اب لوگ آئے ہیں اللہ کی بڑائی کر رہے ہیں، میدان میں جمع ہوئے ہیں، اللہ کی تسبیح اس کی باتیں بیان کر رہے ہیں. آگے اللہ فرما رہے
سب کس لیے کروایا جا رہا ہے؟ یہ تم کو گھروں سے نکال کر یہ خوشی کے اظہار کے لیے یہ میدان میں لا کر جمع کروایا، یہ میری بڑائی تمہاری زبان سے نکلوائی، کیوں نکلوائی؟ چاہتے کیا ہے؟ اللہ کا مقصود ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کیا فرمایا کیا؟ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، شاید کہ تم شکر گزار بن جاؤ. شکر گزاری کی صفت، شکر کی خوبی پیدا کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے یہ سارے عید کے دن جو ہے ہماری خوشی کا اظہار ہم سے کروایا. وہاں تو روزے رکھوا کر مقصود تھا تقویٰ پیدا کر لے، میرا ڈر پیدا ہو، میرا ڈر پیدا ہو، میرا خوف پیدا ہو، میری الوہیت، میری کبریائی تمہیں سمجھ میں آئے، میری قدرت تمہیں سمجھ میں آئے. مقصود یہ تھا کہ تقویٰ پیدا ہو. اور پھر تقویٰ پیدا ہو گیا، اللہ سے بندہ ڈرتا رہا، پورا مہینہ روزے رکھا، عبادت کی، راتوں میں کھڑا ہوا. یہ خوشی کی بات ہے نا، خوشی کی بات ہے، خوشی ہونا بھی چاہیے. جس آدمی نے رمضان مبارک کے پورے پورے روزے رکھا ہو، راتوں میں قیام کیا ہو، لیلۃ القدر کی تلاش میں 10 عشر اخیرہ کے اندر راتوں میں جاگا ہو، راتوں کا اہتمام کیا ہو، اس بندے کے لیے کتنی خوشی کی بات نہیں ہوگی. ایک ایک حکم زندہ ہو رہا ہے، ایک ایک حکم، کتنی خوشی کی بات ہے. ایک آدمی کام کر لیتا، پورا مکمل کام کرنے کے بعد اس کو دلی خوشی ہوتی ہے. کیسی خوشی ہوتی ہے؟ ارے دلی خوشی ہوتی ہے، اطمینان قلب ہوتا ہے، اس کا قلب مسرور ہوتا ہے. کیوں خوش ہو رہا، کیوں مسرور ہو رہا؟ اس کو یقین ہے کہ میں نے میرا کام اب پورا کر لیا، اب بولے پیسے آئیں گے، مزدوری ملے گی، میری خواہشات کو پورا کروں گا، میری ضروریات کو پورا کروں گا. خوشی ہو رہی، مزدوری پوری ہو رہی. تو ان لوگوں کی خوشی کا کیا ٹھکانہ جن لوگوں نے رمضان میں اللہ نے روزے رکھنے کا حکم دیا اس نے روزہ رکھا، خیرات کے کرنے کا حکم دیا خیرات کیا، ہمدردی کا حکم دیا ہمدردی اور غمخواری سے کام لیا، صلہ رحمی اور حسن اخلاق سے پیش آیا، راتوں کا قیام کیا، تراویح پڑھی، قرآن پاک کی کثرت سے تلاوت کی، روزوں کا اہتمام کیا، راتوں میں تہجد کا اہتمام کیا. وہ سارے کام کر لیا جو اس کو حکم دیے گئے. اس کی خوشی کا کیا ٹھکانہ؟ ایسے ہی لوگوں کے لیے علی الاعلان حدیث مبارکہ میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا فرمایا؟ من صام رمضان ایمانا احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس نے رمضان المبارک کے روزے رکھا کائے کے ساتھ، ایمان کی حالت میں، احتساباً ثواب کی امید پر، انعام کے ملنے کی امید پر، غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کو خوشخبری ہو، اس کے لیے اعلان ہے کہ جس نے رمضان کے روزے رکھا ثواب کی نیت پر، امید کی نیت پر، بدلے کی نیت پر، تو کہا غفر له ما تقدم من ذنبه، تو اس کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے، سارے گناہ معاف. ایسے لوگوں کے لیے اعلان ہے، من قام ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم. یہ خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو راتوں میں کھڑے ہو کر اللہ کی عبادت کرتے رہے. ما تقدم من ذنبه، تو ان کے پچھلے سارے گناہ معاف. تیسرا اعلان ہو رہا ہے ایسے لوگوں کے لیے، من قام لیلۃ، جس نے راتوں کا قیام کیا، راتوں میں جاگا، عبادتوں میں مصروف رہا، لیلۃ القدر کی تلاش میں لگا رہا، اس کو اللہ نے لیلۃ القدر نصیب کر دی. اس نے اس رات میں جو عبادت کی ہے، کھڑے ہو کر، بیٹھ کر، لیٹ کر، من قام لیلۃ القدر ایمانا
واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. تیسرا اعلان ہے جس نے شب قدر کے اندر عبادتوں کو کھڑا ہوا، عبادتیں کرتا رہا، اللہ نے اس کے سارے پچھلے گناہ معاف. یہ اعلان ہے. کیا خوشی کا ٹھکانہ ہے ایسے لوگوں کے لیے جن کو اللہ انعام کی بارش ان پر کرے. یہ خوشی ہے اس بات کی کہ ہم پورا رمضان مبارک میں اللہ کے احکام کو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریقوں اور آپ کی سنتوں کو زندہ کرتے رہے. یہ محنت تھی اس بات کی کہ اب سال کے بعد عید الفطر کے بعد یہ خوشی کا موقع انعام سے نوازا جائے گا، بدلے سے نوازا جائے گا، گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اب آئندہ تم جو زندگی شروع کرو وہ پاکیزہ ہو، صاف ستھری ہو. سمجھ نہیں آ رہی؟ پاک صاف ستھری. اس کے لیے یہ خوشی کا دن دیا. اس میں خوشی مناؤ، اس میں بدلہ لو، اس میں انعام لو، اس میں خوب میری نعمتوں کو لوٹ لو، اور پھر گناہوں سے پاک صاف ہو کر آنے والے دوسرے دن سے جو زندگی تمہاری شروع ہو وہ پاکیزہ ہو، صاف قلب کے ساتھ ہو، اچھے اخلاق کے ساتھ ہو، سچائی کے ساتھ ہو، امانت داری کے ساتھ ہو، دیانت داری کے ساتھ ہو. تمہاری زندگی اس طریقے سے گزرے. یہ خوشی ہے. یہ ہے یہ خوشی. اس طریقے سے تمہاری زندگی گزرے. عید الفطر کا دن یہ ہے. اور وہ نعمتیں جو اللہ نے آج تم کو دی ہے، دیکھو بات سمجھو، جو نعمتیں اللہ نے آج تم کو دی ہے، یہ انعامات دیے ہیں، یہ اپنے حکموں کے پورا کرنے کے بدلے گناہوں کو معاف کیا ہے، یہ نعمتیں. تو نعمتوں کے بارے میں نے شروع میں کہا نا، اس آیت میں اللہ نے عید الفطر کے فلسفے کو یوں بیان کیا، لعلکم تشکرون، شاید کہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار. تو ان نعمتوں کے ملنے پر اب تم شکر گزاری کرتے رہو سال بھر کہ الحمدللہ میں نے میرے رب کے حکم کو پورا کیا، میرے رب نے میرے گناہوں کو معاف کر دیا، میرے ساتھ بھلائی کا معاملہ کیا، میرے ساتھ خیر کا معاملہ کیا، مجھے انعامات سے نوازا، مجھے بدلہ دیا. میری خوشی کا اظہار کرنے کے لیے عید الفطر کا دن دیا. یہ شکر گزاری ہے. اور اللہ شکر گزاروں کے بارے میں کہتے ہیں، دیکھو شکر کہتے ہیں جڑا ہوا ہے مزید نعمت سے. شکر جڑا ہوا کیسے؟ مزید نعمت سے. لعلکم تشکرون، تم کو شکر گزار بنا دیا میرے بندو اس نعمت کی وجہ سے. کیوں؟ کیونکہ نعمت کا شکر کرنا نعمت کے مزید ہونے کا سبب ہے. قرآن کہہ رہا ہے لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. اللہ کہہ رہے ہیں لئن شکرتم، میرے بندو تم کو میں نے شکر گزار بنایا. اب میری نعمتیں، یہ میرے انعام جو تم کو دیے ہیں، اس پر تم شکر کرتے جاؤ. شکر کرتے جاؤ مطلب جیسے تم نے رمضان میں 5 وقت نماز کی پابندی کی ہے. اب رمضان چلے گئے، عید الفطر ختم ہو گئی. اب دوسرا دن جب تم شروع کرو گے تم تو دلوں سے پاک صاف ہو، گناہوں سے پاک صاف ہو، بخشے بخشائے ہو، ایسے جا رہے ہو جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہو. تو اب جا کر کیا کرنا؟ نعمت کی شکر گزاری. کیا نعمت کی شکر گزاری؟ نعمت کی شکر گزاری یہ نہیں ہے کہ جی چند دن تذکرے کر کے بھول جاؤ، یہ نہیں ہے. شکر گزاری یہ ہے کہ جو کام تم کرتے رہے اب وہ پوری زندگی استقامت کے ساتھ اس پر عمل پیرا رہو. لئن شکرتم، اب تم نے شکر کیا، لأزیدنکم، ہم تمہاری جو نعمتیں ابھی تم کو انعام کے طور پہ دیے پوری زندگی دیتے رہے گے. اور یہ یاد رکھو اللہ کی نعمتیں اور اللہ کی طرف سے انعام ملتا رہے گا. آپ شکر گزاری کرتے کرتے نافرمانی پر اتر آؤ گے، لیکن اللہ پاک دیتے دیتے نہیں. یہ بتایا لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم. دیکھو جب بھی تم ناشکر بنو گے، جب بھی تم نعمتوں کی ناشکری کرو گے، ناقدری کرو گے، اب تم بولے کہ نعمتوں کی ناشکری بولے تو کھانے کو نہیں ہے نا مولانا، اس لیے کھانے کو نہیں ہے بولے تو رہ کر بھی نہیں بول رہا، گھر میں جیب میں پیسے پھر بھی بول رہا پیسے کہاں ہے یار، یہ ناشکری نہیں. ناشکری اللہ کی نعمتوں کے ملنے کے بعد
اللہ کی نافرمانی پہ اتر آنا مقصود یہ ہے کہ اللہ نے صحت دی ہے، تندرستی دی ہے، جوان رکھا ہے، ساری نعمتوں سے اللہ صبح سے لے کر شام تک تم کو نعمتیں دے رہا، اور پھر تم اللہ کے حکم کو پورا نہ کرو، یہ اللہ کی ناشکری ہے، اللہ کی نعمتوں کی ناشکری ہے۔ تم کسی وقت اللہ کے حکم کو توڑ دو، تم کسی وقت جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو چھوڑ دو، یہ نعمتوں کی ناشکری۔ اور اللہ پاک کا تقاضا کیا ہے کہ جب نعمتوں کی ناشکری ہوگی، نعمتوں کی ناقدری ہوگی، اللہ کہہ رہے ہیں ہم اس نعمت کو کیا کریں گے؟ چھین لیں گے، اس نعمت کو چھین لیں گے، اور پھر تم ہمارے غضب کا شکار ہو جاؤ گے، ہماری پکڑ کا شکار ہو جاؤ گے۔ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، ارے گھبراؤ، ڈرو اس بات سے، کیونکہ ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہماری پکڑ بڑی سخت ہے، ہمارے غضب کو تم برداشت نہیں کر سکتے، ہمارے غصے کو تم جھیل نہیں سکتے، ہماری جو ہے سختی کو تم برداشت نہیں کر سکتے۔ اے مومنو، اے ایمان والو، اس سے خوف کھاؤ اور کیا کرتے رہو؟ ہمیشہ شکر گزاری کرتے رہو۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اس کی قدردانی یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو پورا کرتے رہے، تو پھر اللہ نعمتوں میں اضافہ کرتے رہے۔ اس لیے کہا لعلکم تشکرون، شاید کہ تم کیا بن جاؤ؟ شکر گزار۔ یہ نعمت، یہ عید الفطر کا دن اسی شکر گزاری کے دن۔ اب انعام کیا دیا گیا یہاں بلا کر؟ ابھی سمجھے؟ یہاں بلا کر انعام کیا دیا گیا؟ تم کو اپنے گھروں سے نکالا، صبح صبح اپنے حکم کو پورا کرنے کی توفیق دی، اپنے سامنے سجدہ کو سجود کروایا، اور پھر کپڑے پہنا کر، خوشبو لگا کر، راستوں سے تکبیر پڑھاتے ہوئے اپنی عیدگاہ میں لایا، خوشی کا اظہار کروانے کے لیے، ہماری خوشی کو دیکھنے کے لیے۔ اب جب اللہ کے بندوں نے اللہ کو اپنی خوشی ظاہر کی کہ اے اللہ، جو کام تو نے کروایا ہم سب اس سے راضی ہیں، ہم سب اس سے خوش ہیں، دیکھیں نا ہم تو تمہاری عیدگاہ میں آ گئے خوشی منانے کے لیے، گویا یہ اس بات کی علامت ہے کہ جو کام آپ نے کروائے ہیں اب ہم اس کو کر کے راضی ہیں، یہ خوشی کا اظہار ہے۔ کیا ہوگا؟ اللہ کہہ رہے میرے بندو، تم میری عیدگاہ میں آئے ہو، میرے حکم کو پورا کیا، میرے کہنے پر چل کر آئے، میری تکبیر بیان کی، میری بڑائی بیان کی، میری حمد و ثنا بیان کی، اور میرے پیارے بندو تم میری عیدگاہ میں آئے ہو، گھبراؤ نہیں، میں تمہیں بدلہ دوں گا، میں تمہیں انعام دوں گا۔ وہ کیا ہے؟ وہ کیا ہے؟ فرشتوں کو کہا کہ میرے فرشتوں بتاؤ کیا بدلہ ہے ان مزدور کا؟ فرشتے کہہ رہے ہیں اللہ پورا بدلہ دے دیا جائے۔ کیا بدلہ دیا جائے؟ کہہ میرے فرشتوں اب جب تم کہہ رہے ہو پورا بدلہ دیا جائے تو تم گواہ رہو میرے بندوں کی عبادت پر، میری بندوں کی ریاضت پر، میرے بندوں کے مجاہدوں پر، میری بندوں کی بندگی پر تم گواہ رہو۔ یہ میرے وہ بندے ہیں جن کو میں نے پیدا کرنے کا اعلان کیا تھا، تم نے نکیر کی تھی، میں نے ثابت کر دیا انی اعلم ما لا تعلمون، کہ میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے تھے۔ آج دیکھو نا یہ چوک در چوک، یہ کھلے میدان میں، یہ سفید کپڑے پہنے ہوئے، یہ سفید سروں پہ ٹوپیاں لگائے ہوئے، نئے کپڑے پہن کر میری تکبیر بیان کرنے کے لیے، میری پاکی اور بڑائی بیان کرنے کے لیے میرے میدان پر ایک کہنے پر آ کر کھڑے ہو گئے۔ او فرشتوں تم گواہ رہو، میری عزت کی قسم، میرے جلال کی قسم، میرے علوی مرتبے کی قسم، میرے علوی مرتبے اور شان کی قسم، اے میرے بندو اب تم اس عیدگاہ سے جب جاؤ تو بخشائے چلے جاؤ، ایسے واپس اپنے گھروں کو جاؤ جیسے تم اپنی ماں کے پیٹ سے بھی پیدا ہوئے۔ یہ انعام دے کر میں تم کو واپس کروں گا، گناہوں کو معاف کر کے واپس کروں گا، پاک صاف دھول دھلا کر واپس کروں گا، یہ انعام ہے۔ اب میرے پیارے بندو، اے میرے دوستوں عزیزوں بزرگوں، اب غور کرو، اندازہ لگاؤ، غور کرو، اندازہ لگاؤ، جو رب اپنی خوشی کے اظہار پر، اپنے حکموں کے پورا کرنے پر اتنا خوش ہے
اتنا خوش ہے کہ ہم جیسے سیاہ کاروں کے گناہوں کو، ہم نازکاروں کے گناہوں کو، ہم صبح سے لے کر شام تک ظلمت میں ڈوبے رہنے والوں کو پلک جھپکنے برابر معاف کر دیا، کبھی ہمارے گناہوں کی پرواہ بھی نہیں کی۔ ایسا رب، ایسا خوش رب جس کو ہم نے راضی کر لیا ہو، اب ہم دوسرے دن پھر نافرمانی کرے، پھر گناہ کرے، پھر اللہ کے حکم کی عدولی کرے، پھر نبی کے طریقے کو چھوڑے، تو پھر ایسے رب کو ناراض کرنے پر کیا سزا ہوگی اللہ تعالیٰ۔ اس لیے میرے عزیزوں بزرگوں، غور کرو اپنی زندگیوں کو، دیکھو اللہ پاک نے معاف کر دیا۔ اب یہ پکی بات ہے، سچی بات ہے کہ اللہ نے میرے اور آپ کے سب کے گناہ معاف کر دیا۔ اور یہی نہیں، یہ اعلان تو روزہ داروں کے لیے ہوا تھا، یہ اعلان تو حکم کو پورا کرنے والوں کے لیے ہوا تھا، یہ تو رمضان المبارک میں اللہ کے حکموں کو بجانے والوں کے لیے ہوا تھا، لیکن اللہ کہہ رہے ہیں میرے بندو میں غفور الرحیم ہوں، ارے میں کریم ہوں، میں ایسا معاف کرنے والا ہوں کہ میرے جیسا کوئی معاف کرنے والا نہیں، میں تو معافی کو پسند کرنے والا ہوں۔ تو میرے بندو جب ان لوگوں کو میں معاف کر رہا ہوں مجھے شرم آتی ہے، اس میں جو لوگ اللہ کی نافرمان ہیں، اللہ کے حکم کو پورا نہیں کیے، روزے کو پورا نہیں کیے، نماز کو پورا نہیں کیے، میرے بندو کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، میں ان کو معاف کر رہا ہوں، یہ میرے غفور رحیم ہونے کی علامت ہے، میری صفت ستار ہے، میری صفت غفار ہے، میری صفت رحیم ہے، میری صفت کریم ہے۔ ارے میرے بندو اسی کریمی کے صدقے، اسی جو ہے رحیم اور غفاری کے صدقے میں نے تم سب کو معاف کر دیا، تم سب بخشے بخشائے چلے جاؤ، الحمدللہ۔ اس لیے میرے عزیزو اللہ گزارش ہے، اللہ کا واسطہ دے کر ایک بات عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو جیسے ہم نے رمضان مبارک میں اللہ کے حکم کو پورا کیا، نبی پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق اپنے اعمال کو انجام دیا، خدا کی قسم کھا کر یہ جو ہے درخواست کر رہا ہوں کہ پورا سال اسی طرح اپنے آپ کو اعمال میں رکھو، پھر دیکھو اللہ دنیا کو بدلیں گے، پھر دیکھو اللہ تمہارے کائنات کے نظام کو بدلیں گے، پھر دیکھو اللہ تمہارے معاملات کو درست کریں گے، پھر تمہارے حالات کو درست کریں گے، تمہاری مشکلوں کو آسان کریں گے، تمہاری رزقوں میں اضافہ کریں گے، تمہاری عمروں میں اضافہ کریں گے، یہ ساری نعمتیں ملیں گی۔ اس کے لیے میرے دوستو گزارش ہے، کریں گے سب انشاءاللہ۔ آج کے عید کا پیغام یہ عزم کر کے جاؤ کہ انشاءاللہ اب پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے، کرتے کرتے مریں گے اور مرتے مرتے انشاءاللہ اللہ کو راضی کر کے مریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وما علینا البلاغ۔ راجہ گیٹ بند کرو، گیٹ پہلا گیٹ۔ حضرات آنے والے حضرات سے گزارش ہے کہ گیٹ نمبر 2 سے آئیے، گیٹ بند کر دو، ادھر سے آ جاؤ، سامنے سے آ جاؤ، سامنے سے جماعت کھڑی ہونے والی ہے، گیٹ بند کر دیجیے بھائی۔ سامنے کا کھلا ہے، سامنے کا آ جاؤ، سامنے سے آ جاؤ۔ ارے ادھر کا پیک ہو گیا ادھر جگہ نہیں ہے۔ بیٹھ جاؤ بھائی، جن حضرات کو جگہ مل گئی ہے انہیں سے تشریف رکھیں۔ نماز کی ترتیب بتلائی جا رہی ہے، دھیان سے سماعت فرمائیں۔ بیٹھ جائیں، دو دانوں بیٹھ کے اپنے ساتھیوں کو جو کھڑے ہیں ان کو جگہ دے دیں تاکہ صفحے مکمل بھی ہو جائے بیٹھے بیٹھے۔ پیچھے کافی جگہ ہے، جو گیٹوں پہ کھڑے ہوئے احباب ہیں وہ پیچھے کے حصے میں چلے جائیں، پیچھے بہت جگہ ہے۔ یہ عید الفطر کی نماز ہے، یہ واجب نماز ہے۔ اس نماز کی ترتیب یہ ہے کہ پہلے نیت کر لے، نیت کرتا ہوں میں 2 رکعات عید الفطر کی واجب نماز زائد 6 تکبیروں کے ساتھ، خاص بات کہ اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف پیچھے اس امام کے اللہ اکبر بول کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے اور نیت باندھ لیں گے، ہاتھ اٹھا کر کانوں تک نیت باندھ لیں گے اور پھر ثنا پڑھیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے چھوڑ دے، پھر امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر
کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پھر چھوڑ دیں. پھر امام تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پھر نیت باندھیں, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں پھر نیت باندھیں. پھر اس کے بعد امام سورہ فاتحہ اور سورۃ زم پڑھے گا, پھر رکوع ہوگا, سجدہ ہوگا, ایک رکعت مکمل ہوگی. جب دوسری رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا, سورہ فاتحہ پڑھے گا, سورت پڑھے گا, سورہ فاتحہ سورت پڑھنے کے بعد رکوع میں جانے سے پہلے امام تکبیر کہے گا اللہ اکبر, تو کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. دوسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. تیسری تکبیر کہے گا اللہ اکبر, کانوں تک ہاتھ اٹھائیں چھوڑ دیں. چوتھی تکبیر امام کہے گا اللہ اکبر, تو کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا رکوع میں چلے. کانوں تک ہاتھ اٹھائے بغیر سیدھا کہاں چلے جائے؟ رکوع میں چلے جائے. اس طریقے سے دوسری رکعت بھی مکمل ہوگی. اس طریقے سے نماز ادا کی جائے. صفے مکمل کر دیں. صفیں مکمل کریں اور صفوں کو سیدھا رکھیں. نماز کے درست ہونے میں صفوں کا سیدھا ہونا بہت ضروری ہے, اس لیے اپنی صفوں کو ایڑیوں کی طرف سے درست کریں. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اللہ اکبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. تبت يدا أبي لهب وتب ما أغنى عنه ماله وما كسب سيصلى نارا ذات لهب وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الملك الملك ذي الجلال والإكرام، سبحان الملك الحي الذي لا يموت ولا ينام، سبحان الذي أضاء قلوب الصائمين بضوء الصيام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي نور صدور الصائمين بنور القيام وطهر قلوبهم بالذكر والتلاوة والتراويح وختم القرآن العظيم. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي أجل الفؤاد المتقين الصائمين بالطاعة والإخلاص في الليالي والأيام، وروح قلوب الذاكرين بذكر الملك الحنان المنان الكرام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي من جعل العيد شعارا للإسلام وبصارا للأنام وماحيا للآثام. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي أمر الفلك بقدرته وقدر الأشياء بحكمته وأرسل الرياح بشرا بين يدي رحمة. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. سبحان الذي خلقنا لنعبده ونعرفه وكلفنا على طاعته بحسب الطاقة البشرية وزيننا بجمال الإيمان، أرشدنا بهدايته ووعدنا رؤيته بكمال لطفه وكرمه في الجنة. ولا بد لنا أن نشكره ونذكره. الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله، رسول المشرقين وإمام المغربين، صلى الله عليه وآله وأصحابه الخلفاء الراشدين المهديين المرضيين من بعد، وسلم تسليما دائما مباركا كثيرا. يا معشر المسلمين رحمكم الله، اعلموا أن يومكم هذا يوم عظيم عظمه الله وشرف ورفع قدره وعزته، يوم الزينة والعيد، يوم الفضل المزيد، يوم ضيافة الرب للعبيد، يوم الرجاء والعفو والغفران، يوم ختم الله شهر المبارك رمضان الذي أنزل فيه القرآن، يوم أحل الله لكم فيه الطعام وحرم عليكم فيه الصيام. واعلموا أيها المؤمنون، أفطروا لله في هذا اليوم العظيم، وارفعوا حاجاتكم، وأنفقوا على المساكين صدقاتكم. وقد بلغنا أن صدقة الفطر واجبة على كل مسلم ومسلمة، حر وعبد، صغير وكبير وذكر وأنثى، نصف صاع من بر أو صاع من تمر أو شعر أو صاع من زبيب بعد الصبح قبل صلاة العيد، شكرا للنعمة المزيد. قال العلماء رحمهم الله في صدقة الفطر 3 أشياء: قبول الصوم وصلاه والنجاة من سكرات الموت وعذاب القبر. فاحمدوا الله على ما رزقكم من هذا الشهر ورزقكم من الصيام والقيام وبلغكم هذا اليوم العظيم والوقت الكريم. رواه مسلم وابو داود والترمذي عن ابي ايوب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم اتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر، او كما قال. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جعل الله تعالى واياكم من الفائزين الامين الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
إن أحسن الكلام أبلغ النظام كلام الله الملك العزيز العلام قوله حق وكلامه صدق وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد والحمد لله كثيرا فسبحان الله بكرة واصيلا. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسول ربنا بالحق. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله واحدا قادرا قهارا للذنوب غفارا وللعيوب ستارا. ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وخلفاء الراشدين المهديين من بعده خصوصا على الشيخ الشفيق والإمام على التحقيق أمير المؤمنين سيدنا أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك الوهاب إلى الأمير الأواب زين أصحابه الناطق بالصدق والصواب أمير المؤمنين سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك الحنان إلى الأمير الأمان حبيب الرحمن جامع القرآن كامل الحياء والإيمان أمير المؤمنين سيدنا عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه. ثم السلام من الملك العلي إلى الأمير الوالي صاحب العزوز القوي زوج فاطمة الزهر أسد الله الغالب أمير المؤمنين سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه. ثم السلام على الأميرين الكبيرين السيدين الشهيدين النورين عين النور نور العين وهما سيدا شباب أهل الجنة في رفعة والزين سيدنا أبي محمد الحسن وسيدنا أبي عبد الله الحسين رضي الله تعالى عنهما وعلى أمهما الزهراء البطول سيدة النساء فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى عنها وعلى المكرمين المعزمين بين الناس عمه الشريفين سيدنا الحسن حمزة والعباس رضي الله تعالى عنهما وعلى من تابعهم من الناس وعلى فرق المهاجرين والأنصار والتابعين الأخيار إلى دار القرار رضي الله عنهم أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله محمد بعدد تسبيحات المسبحين. اللهم صل على سيدنا محمد وآله محمد بعدد تهليلات المهللين. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعلوا في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. واغفر اللهم لجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك مجيب الدعوات ورافع الدرجات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر اللهم عجز الإسلام والمسلمين اللهم عجز الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمخالفين والمشركين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين اللهم انصر الإسلام والمسلمين واغضل الكفرة والمخالفين والمشركين. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واغضل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم. عباد الله
رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم أكبر. اللہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے جس نے بھی دعاؤں کے لیے کہا ہے، جن کے نام لے کر گئے ہیں، یا جن کی بیماریوں کے لیے ہوں یا کسی مسئلوں کے لیے ہوں، جو بھی دعا آپ نے مجھے کہا ہے، اللہ ان ساری دعاؤں کو اور آپ کے کہنے کو سنتا اور جانتا ہے. اللہ آپ سب کے جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرمائے. دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے مرکز کے جامع مسجد کے امام صاحب حافظ یاسین صاحب، حضرت کی طبیعت بڑی خراب ہے، بہت ساری بیماریوں سے جڑ رہے ہیں. اللہ سے دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ ان کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرمائے. ایسی جتنی امت میں سب بیمار ہے سب کو اللہ تعالیٰ شفا کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرمائے. اور ایک حضرت مولانا یعقوب صاحب جو سابقہ امام جامع مسجد کے رہ چکے ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہوں، تو وہ بھی بیمار ہیں. اللہ نے ان کو تھوڑی صحت عطا فرمائی ہے. خصوصاً دعاؤں کی درخواست حضرت کی درخواست کی ہے کہ سارے مجمع سے درخواست کریں کہ اللہ تعالیٰ اور شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرمائے. اور سب انہوں نے سب کی طرف آپ کے سب کو جو ہے آپ سب کو جو اپنی طرف سے سلام بھی عرض کیا ہے. دعا فرمائیں. درود شریف پڑھیں. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام وادخلنا دار السلام. تبارك وتعالى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان. اللهم طهر قلوبنا من النفاق. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وعملا من الرياء. اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار. اللهم أعني على تلاوة القرآن وذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا أسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أسألك المعافاة والعافية في الدنيا والآخرة. اللهم إنا أسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقرب إلى حبك. اللهم إنا أسألك حبك وحب رسولك. اللهم إنا أسألك حبك وحب رسولك. اللهم ربنا يا ربنا اللهم ربنا يا ربنا يا ربنا يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا حنان يا منان يا بديع السماوات والأرض يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. اے الہ العالمین ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما. اے الہ العالمین ہم سب کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما کر ہم سب کے خطاؤں کو درگزر فرما. اے اللہ آج کے دن بڑے خوشی کا ہے. اے اللہ آج کے دن آکس ناکس ہر ایک کے گناہوں کو معاف کرنے کا اعلان اے اللہ اعلان کیا ہے. اے اللہ ہم سب جانتے ہیں تو نے ہمارے سب کے گناہوں کو معاف کر دیا. اے رب کریم مولا اے رب کریم مولا تیرے در سے کوئی خالی نہیں گیا. اے اللہ ہم سب کو تو نے معاف کر دیا ہے، ہمارے گناہوں کو مٹا دیا ہے، ہماری جو ہے ہم سب کو جو ہے ایسے کر دیا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوئے ہیں. اے اللہ اب دوبارہ ہم اس گناہوں کی دلدل میں پھنسنا نہیں چاہتے. اے رب کریم مولا اب سال بھر اپنا رحم ایسی کرم فرمانا. اے اللہ سال بھر ایسی اپنی محبتوں کا چسکا لگانا. اے اللہ سال بھر تیرے حکم کے پورا کرنے کی توفیق دینا. اے اللہ ایسی نعمتوں کی شکر گزاری کی سال بھر توفیق دینا. اے اللہ تیرے حکم کو پورا کرتے رہیں ایسی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پورے سال تیری نافرمانی سے بچے رہیں ایسی توفیق نصیب فرما.
اے مولا کریم آقا جو نعمتوں سے تو نے نوازا ہے موت تک اس ساری نعمتوں کی قدردانی کی توفیق نصیب فرما، ان ساری نعمتوں کی موت تک قدردانی کی توفیق نصیب فرما۔ اے مولا کریم آقا ہمارے حال پر رحم فرما، کرم فرما، عافیت کا، عفو کا، سہولت کا، درگزر کا معاملہ فرما۔ اے مولا کریم آقا ہم سب کے گناہوں کو تو نے معاف کر دیا ہے، ہم صدق دل سے یقین کرتے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا ہے کہ جب عیدگاہ سے وہ بندے واپس جاتے ہیں، تیرے حبیب نے فرمایا ہے ایسے بخشے بخشائے واپس جاتے ہیں جیسے اپنے ماں کی پیٹ سے بھی جنم لیے ہیں۔ اے اللہ ہم کو یقین ہے تیرے نبی کا ارشاد سچا ہے، اے اللہ تیرا وعدہ سچا ہے، تو سچا ہے، تیرا حبیب سچا ہے۔ اے اللہ ہم تو ناپکار ہے، اے اللہ ہم پر رحم فرما اور موت تک ہم کو تیرے حکم کا پابند اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقوں کا پابند بنائے رکھنا مولا۔ اے اللہ برائی سے ہماری حفاظت فرما، برائی کی طرف قدم بڑھنے سے ہم سب کے قدموں کی حفاظت فرما۔ اے اللہ برائی کے سوچنے سے حفاظت فرما، برائی کے کرنے سے حفاظت فرما۔ اے مولا کریم آقا ہر حال میں ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ اگر تو نے حفاظت نہیں کیا ہم ہلاک اور برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ ہم تیری پکڑ کو، تیری سختی کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ جہنم کو برداشت نہیں کر سکتے، جہنم کے عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے۔ اے اللہ قبر کے سوالات کے دینے کی طاقت ہم میں نہیں ہے۔ اے اللہ میدان محشر میں ایک ایک نعمت کے بارے میں جب تو پوچھے گا اے اللہ ہم دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ اے رب کریم ان سارے مسائلوں سے ہم سب کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی پکڑ سے ہم کو بچا لے، اپنی غصے سے ہم کو بچا لے، اے اللہ اپنے قہر سے ہم کو بچا لے۔ اے اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، اے اللہ موت تک راضی ہونے کا فیصلہ فرما دے۔ اے اللہ تیرے حبیب کی منشا کے مطابق عمل کے کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ اپنی محبت نصیب کر دے مولا، ہمارے قلوب میں اپنے نبی کی پیارے نبی کی محبت کو ڈال دے۔ اے اللہ پیارے حبیب کی چاہت کو ڈال دے، اے اللہ پیارے حبیب کے جو ہے عملوں کی چاہت ڈال دے، تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کی محبت دلوں میں ڈال دے۔ اے اللہ جب تک زندہ رہے اسلام پر زندہ رہے، اے اللہ جب موت آئے کلمے کی موت نصیب فرما، اے اللہ ایمان کی موت نصیب فرما۔ اے اللہ ایسی موت عطا فرما کہ جب ہم دنیا میں آئے تھے سب رو رہے تھے، سب ہم رو رہے تھے، سب ہنس رہے تھے۔ اے اللہ ایسی زندگی کی گزارنے کی توفیق نصیب فرما، ایسی زندگی عطا فرما کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہو سب رو رہے ہو اور ہم ہنستے ہوئے کلمہ پڑھتے ہوئے دنیا سے جا رہے ہو۔ اے اللہ ایسی موت نصیب فرمائیے، ایسی موت نصیب فرمائیے، ایسی زندگی نصیب فرمائیے۔ اے رب کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما۔ اس مجمع میں اے اللہ بچے بھی ہیں، بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، ادھیر عمر بھی ہیں، کامل عقل والے بھی ہیں۔ اے اللہ یہ سب تیرے سامنے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں اس امید پر کہ اے اللہ تو ہم سب کے گناہوں کو معاف کر دے گا، ہماری بگڑیاں بنا دے گا، ہماری زندگیوں کو سنوار دے گا۔ اے اللہ تو ہمارا بن جا، اس امید پر ہاتھ اٹھائے ہوئے ہیں کہ اللہ تو ہم سے راضی ہو جا۔ اے رب کریم آج تو راضی ہو جا، اے رب کریم آج رضا کا پروانہ دے دے، اپنی رضا کا پروانہ دے دے۔ اے اللہ اپنی رضا کا پروانہ دے دے۔ اے رب کریم مولا ہمارے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لے۔ اے اللہ اس میں سفید ریش والے بھی ہیں، اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے سفید ریش والا جب ہاتھ اٹھا کر تجھ سے اپنے گناہوں کی بھیک مانگتا ہے، اپنی مغفرت مانگتا ہے، اپنی نعمت مانگتا ہے، اپنے رحمت کو مانگتا ہے، اے اللہ تجھے اسے خالی ہاتھ لوٹانے میں شرم آتی ہے۔ اے رب کریم مولا ان بزرگوں کے تو فیل قبول کر لے، اے اللہ بچوں کے صدقے قبول کر لے، اے اللہ نیک لوگوں کے صدقے قبول کر لے۔ اے اللہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے تو فیل میں معاف فرما دے، ہماری دعاؤں کو قبول کر لے۔ اے اللہ ہمارے بچوں پہ رحم فرما، چھوٹوں پہ شفقت فرما، اے اللہ علماء کی جو ہے حفاظت فرما، اے اللہ بزرگوں کی حفاظت فرما، اے اللہ اپنے والدین کی خوب خدمت کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ والدین کا سایہ ہمارے جو ہے سروں پہ تادل تادم قائم دائم فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کو صحت کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما۔ اے اللہ جن کے والدین دنیا سے جا چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کروٹ کروٹ مغفرت فرما۔
ان کی قبروں پر کروڑوں رحمتوں کی بارش نازل فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما کر جنت الفردوس میں اعلی العلین میں ان کو جگہ عطا فرما۔ اے مولا کریم آقا جن کے والدین زندہ ہے سب کی خدمت کی توفیق نصیب فرما، اے اللہ ان کو محبت پیار کی نظر سے دیکھنے والا بنا۔ اے اللہ تیرے حبیب نے فرمایا ہے جو اپنے والدین کو محبت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو کامل عمرہ اور کامل حج کا ثواب ملتا ہے۔ اے رب کریم ہم اس بات کا یقین کرتے ہیں، اے اللہ اپنے ماں باپ کے ساتھ اس کے سلوک کی توفیق نصیب فرما، حسن سلوک کی توفیق نصیب فرما۔ اے اللہ ان کی آواز سے ہماری آواز کو بلند نہ فرما، اے اللہ ان کی آواز سے ہماری اپنی آواز کو بلند نہ فرما۔ اے رب کریم مولا ہماری اولاد کو نیک صالح بنا، اے اللہ ہماری بیویوں کو نیک صالح بنا، فرما بردار بنا، اے اللہ دین کا داعی شہدائی بنا، ہماری اولادوں کو دین کا عالم قرآن کا حافظ بنا۔ اے اللہ دنیا کے اندر بھلائی عطا فرما، عافیت عطا فرما۔ اے اللہ جو مسلمان جہاں جہاں ملک میں جہاں پوری دنیا کے اندر پریشان ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، مسائل کو حل فرما، اے اللہ مصیبتوں کو دور فرما، حالات کو دور فرما، اے اللہ مظالم کو ختم فرما، اے اللہ سارے امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ پوری امت کو ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ ایک اور نیک بنا دے، اے اللہ امت مسلمہ کا شرازہ بکھر گیا، اے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما، اجتماعیت نصیب فرما، اجتماعی قلوب نصیب فرما، اتحادی فکر اور عمل نصیب فرما۔ اے اللہ تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پہ پوری امت کو مجتمع فرما، اے اللہ تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر پوری امت کو مجتمع فرما۔ اے مولا ہم کو نیک اور صالح بنا، اے اللہ ہمارے جو ہے خاندانوں کو ہدایت عطا فرما، اے اللہ بے دینوں کو دیندار بنا دے، بے نمازیوں کو نمازی بنا دے، اے اللہ نماز پڑھنے والوں کو استقامت نصیب فرما، حکموں کو پورا کرنے والوں کو استقامت نصیب فرما۔ اے مولا جو بیمار ہے سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، جو پریشان حال ہے سب کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مقروض ہے اے اللہ اپنے خزانے غیر سے ان کے قرض کی ادائیگی کی صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو ناحق جیلوں میں بند ہے اے اللہ ان کی رہائی کی اپنے خزانے غیر سے صورتیں پیدا فرما، اے اللہ جو بھائی اور جو بہنیں بے نکاحی بیٹی ہیں اے اللہ وہ والدین اپنی بیٹی کا نکاح کروانا چاہتے ہیں لیکن اے اللہ نہ ان کے پاس حالات کے حساب سے رسائل ہے نہ وسائل ہے، تو اے اللہ تو ان کی مدد فرما کر اپنے خزانے غیب سے ان کے رسائل اور وسائل کو مہیا فرما کر اس بچیوں کا نکاح آسان فرما، اے اللہ جوانوں کا نکاح آسان فرما، اے اللہ سنت کے مطابق اے اللہ تیرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق پوری زندگی عمل کا کرنے والا بنا۔ اے مولا کریم آقا، اے مولا کریم آقا جو بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، اے اللہ خصوصاً حافظ یاسین صاحب جو مولا بہت بیمار ہے اے اللہ ان کے جو ہے بیماری ان کے دل و جسم میں ان کو کھا رہی ہے، اے اللہ تو بیماری کا دینے والا بھی ہے شفا کا دینے والا بھی تو ہے، اے اللہ چیزوں شکلوں میں اے اللہ کوئی کمال نہیں، کوئی شفا نہیں، کوئی طاقت نہیں، اے اللہ طاقت ساری کی ساری آپ کی ہے، قدرت ساری کی ساری آپ کی ہے، اے اللہ شفا گولی دوا محتاج ہے آپ کی، اے اللہ پتے درخت محتاج ہے شفا کے دینے میں آپ کے، اے اللہ جب چاہتا ہے جس کو چاہتا ہے شفا دیتا ہے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، اے اللہ مولانا یعقوب صاحب کو شفا عطا فرما، ان کو بیماری سے شفا عطا فرما، شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا تھا اے اللہ میں بھول گیا، اے اللہ ان کی جائز تمنا اور مرادوں کو پورا فرما، اے اللہ اس مجمع میں جتنوں کے گھر میں بیمار ہے سب کو شفا عطا فرما، کسی بھی طریقے کے بیمار ہو اے اللہ تو قادر ہے مولا ہر چیز پر قادر ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے تیری ذات، اے اللہ سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستعجلہ عطا فرما، اے اللہ حلال کی روزی عطا فرما، حرام کے کمانے سے حرام کے کھانے سے حرام کے پہننے سے ہم سب کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، اے اللہ اتحاد نصیب فرما، اجتماعیت نصیب فرما، اے اللہ اتحاد اتفاق نصیب فرما، اے اللہ تو نے قرآن مجید کے اندر اے اللہ اتحاد کو قائم رکھنے کے لیے قرآن کی رسی کو مضبوطی پکڑنے کو کہا، وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اے اللہ پھر بھی ہم قرآن کے مطابق عمل نہیں کر پا رہے، اے اللہ ہم کب مجتمع ہوں گے، کب اتحاد قائم ہوگا، اے اللہ کب فکر ایک ہوگی، کب مجاہدے ایک ہوں گی، اے اللہ ہمارے اجتماعی قلوب نصیب فرما۔
فرما, اجتماعی قلوب نصیب فرما. اے مولا کریم آقا تمام امت مسلمہ کی حفاظت فرما, رحم کا, کرم کا, عافیت کا, عفو کا, سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ کیا کیا مانگے مولا, اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو ہم سے زیادہ جانتا ہے. اے اللہ کس کے لیے کیا مناسب ہے, کیا ضرورت ہے, تو خوب جانتا ہے. اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کا تکفل فرما. اے اللہ تو ہماری ضرورتوں کو کافی ہو جا. اے اللہ تو ہمارا سہارا بن جا. اے اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. اے اللہ تو ہم کو اپنا بنا لے. اے مولا کریم آقا اپنی نظر کرم فرما, عافیت کا معاملہ فرما, سہولت کا معاملہ فرما. اے اللہ جو مانگا ہے وہ بھی عطا فرما, جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا فرما. اے مولا کریم اپنی شایانہ شان ہم سب کو نصیب فرما. اے اللہ ہماری ٹوٹی پھوٹی رمضان مبارک کی ساری عبادتوں کو قبول فرما. اے اللہ تو جانتا ہے, میں خود میرے دل میں جانتا ہوں میں نے کیا کیا ہے. اے رب کریم تو ستار ہے, تو غفار ہے. اے اللہ قبول فرما لے. اے اللہ ہماری محنتوں کو قبول فرما لے, کوششوں کو قبول فرما لے, عبادتوں کو قبول فرما لے, روزوں اور ریاضتوں کو قبول فرما لے. اے اللہ راتوں کا قیام قبول فرما لے. اے مولا کریم آقا ہر ایک کے ساتھ غم خواری کی توفیق نصیب فرما. اے مولا کریم آقا ہماری دعا کو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے اور وسیلے سے قبول فرما. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا شفیعنا مولانا بارک وسلم. آمین. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. تمام احباب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور دل کے طرف سے میرے بہترین تمام احباب کو عید مبارک. ہلو ہلو نیو ایکسپریس ساؤنڈ کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. تاج انگلش اسکول ڈگس کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. ابو طلحہ صاحب, مولانا ابو طلحہ صاحب کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. حافظ یاسین صاحب اور حافظ نجم الدین صاحب کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. حاجی حبیب مالانی کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. نیو ایکسپریس ساؤنڈ کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. ہلو ایڈوکیٹ عمران دیشمکھ کی جانب سے عید مبارک. متین تمنا بھائی امان کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. اور تمام اہل مسلمان کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. کینجن ہال کی جانب سے رجواڑا لان کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. حضرات آپ تمام حضرات کی جانب سے آپ تمام حضرات کو عید مبارک. ماسٹر سید اسلم احمد بوسا روڈ, ان کی بہن چھوٹی بہن کا انتقال ہو چکا ہے. بعد نماز ظہر بوسا روڈ سے جنازہ اٹھایا جائے گا. پپو سیٹ سن آپٹیکلز کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. طارق لوکھنڈ والا کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک. ساجد بھائی پولیس عید مبارک. حفیظ رسید کی جانب سے آپ تمام کو عید مبارک.
भाई इंतजाम कर रहा था आपने अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तमाम यवत महल के शहरियों से और तमाम भाइयों से मुअद्दबाना गुजारिश करता हूँ कि वो तमाम के तमाम इस ईद उल फित्र की इस मुबारक मौके पर जो है इस्लाम के क़वानीन का और इस्लाम के जो है उसूलों का पास व लिहाज रखें और अपने मुल्क हिंदुस्तान के जो है उसूल और क़वानीन की जो है पाबंदी करते हुए बाज़ाब्ता अपने सारे काम अंजाम दें और जो हुकूमत ने हम सबको कानून पर अमल करने की हिदायत दी है उसके मुताबिक अमल करते रहें। और दूसरी बात यह, मैं तमाम मुस्लिम भाई और गैर मुस्लिम भाई तमाम भाइयों को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ। मेरी जो है तो वो ईद मुबारक कबूल फरमाए। और जो हमारा महकमा पुलिस ऑफिसर हज़रात जो यहाँ पर सुबह से कल से दो बेचारे खड़े हैं, मैं उन तमाम महकमे पुलिस को भी जो है मुबारकबाद दिली पेश करता हूँ। वो मेरी दिली मुबारकबाद पेश फरमाए। अल्लाह हम सबको ईद उल फित्र की तमाम खुशियों से माला माल फरमाए। अस्सलामु अलैकुम।